أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم. قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ دخان کا پہلا رکوع ہے. اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا. ان کے اوپر جب دھوئیں کا عذاب آیا تو عذاب آنے کے بعد انہوں نے کہا اے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر فرعون اور اس کی قوم کو جب پانی کے اندر غرق کیا، اللہ نے اس کا ذکر کیا مثال کے ساتھ مشرکین مکہ کے لیے ایک عبرت اور مثال کے حساب سے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، تحقیق ہم نے پکڑ کی، ہم نے آزمائش کی قبلہم مکہ کے مشرکین سے قبل قوم فرعون کی. جب وجاءہم رسول کریم، جب ان کے پاس ایک معزز رسول آیا، مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہیں اللہ نے بہت ساری صفاتوں سے نوازا تھا. ان ادو الیہ عباد اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کو پانی کے اندر غرق کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، نصیحتیں کی. مختلف مکالمہ کا خلاصہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے ان ادو الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندے جو تمہارے ماتحت غلام بنے ہوئے ہیں ان کو میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین، اور دلیل کے ساتھ یہ بات کی کہ میں اللہ کی طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، امین اور امین ہوں، میرے پاس وحی کی جاتی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بناتا. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں مجھ پر حد سے زیادہ تجاوز مت کر. انی آتیکم بسلطان مبین، اور میں تمہارے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا تو وہاں کے جو فرعون کے کارندے تھے اس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرایا گیا کہ ہمیں تنگ نہیں کرو، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو. فرعون نے خود خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو اگر آئندہ آپ نے ہمارے خلاف کوئی بات کی تو یہ ہوگا کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّ، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، کہ تم مجھے رجم کرو، تم مجھے قتل کرو، تم مجھے سنسار کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو، میری بات پر تم اعتماد نہیں کرتے ہو، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھے آزاد کر دو، مجھے چھوڑ دو. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا، ایک دعا کی اپنے رب سے، أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، یہ جو قوم ہے یہ مجرم قوم ہے، گناہ گار قوم ہے. میں نے انہیں سمجھایا مگر یہ سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر چلنا. اِنَّکُم مُتَّبَعُونَ، اور جب تم میرے جو نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کو تسلیم کیا ہے ان کو لے کر فرعون سے آزاد کرا کے اپنے ساتھ لے کر نکلو. جب تم نکلو گے اِنَّکُم مُتَّبَعُونَ، فرعون اس کا لشکر، جب انہیں علم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مومنین کو لے کر یہاں سے نکل گئے ہیں تو وہ تمہارا اتباع کریں گے، تمہارا پیچھا کریں گے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، جب تم سمندر کے اندر پہنچو گے اور وہاں سے جب تم پار کر لو گے
اور پیچھے سمندر کو اسی حالت پہ رہنے دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کو لے کر نکلے اور اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، جس سے 12 راستے نکل گئے اور جس سے جو لشکر تھا وہ پار کر گیا۔ اب جو لوگ نکل گئے تھے ان کو یہ ڈر بھی تھا ایسا نہ ہو کہ فرعون اس کا لشکر ہمارا پیچھا کرے اور ہمیں پکڑ لے، اور اسی خوف کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دل کے اندر خواہش کی کہ میں وہ لاٹھی دوبارہ ماروں تاکہ راستہ جو تھا یہ بالکل ختم ہو جائے، پانی کا پانی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اسی طرح ساکن چھوڑ دو، جو اس کی جس طرح راستے ہیں اسی طرح چھوڑ دو۔ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، جو پیچھے لشکر آ رہا ہے فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پکڑنے کے لیے، مغرقون، انہیں غرق کیا جائے گا۔ یہ ان کی تباہی کا ذکر ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نکل گیا ہے اور راستے بالکل صحیح ہیں، تو یہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو درمیان کے اندر وہ راستہ ختم ہو جائے گا اور غرق کریں گے۔ پھر اللہ نے ان کو غرق کیا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کنایہ کے ساتھ کہ فرعون جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، جب اللہ کی پکڑ آئی اس وقت وہ غرق ہو گیا، اور پیچھے اس نے کیا چھوڑا؟ کم ترکو من جنات وعیون، باغات چھوڑے، عمدہ باغات، وعیون، اور چشمے چھوڑے، وزروع، اور کھیتیاں چھوڑی، وہ مقام کریم، اور عمدہ مکانات تھے جہاں پر وہ بیٹھ کر سرور کی مجلسیں لگتی تھی، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور آسائشیں تھی، نعمتیں تھی، کانوا فیہا فاکہین، جس سے وہ مستفید ہوتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِینَ، کہ ہم نے ان کی زمین، ان کے چشمے، ان کے عمدہ باغات، عالیشان مقام، اس کا دوسری قوم کو وارث کر دیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ واپس آئے، وہ اس چیزوں پر، ان کی جو ملکیت تھی اس پر وارث ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں فرعون تو غرق ہو گیا، اس کے بعد جو لوگ تھے وہ اس زمین کا وارث ہو گئے، میراث ان کو مل گئی، مگر یہ خود جس نے اللہ کا دعویٰ کیا کہ میں خود خدا ہوں، اور آخر کے اندر اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ پانی کے اندر اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، تو ایک وہ شخص کہ جو اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو بالکل وہ فنا ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص جس کو دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس ہیں، جب اللہ کی پکڑ آئی، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ پھر آسمان اس پر رویا، والارض، اور نہ زمین۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے 2 راستے مقرر کیے ہیں، آسمانی راستے۔ ایک وہ ہے کہ جس سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں، دوسرا وہ راستہ جس سے آسمان سے نیچے اس کا رزق اترتا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں اس سے آسمان اور زمین سے مراد ہے کہ جب نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، پھر وہ اس کے اعمال نامے اوپر جاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، پھر جب وہ اعمال نامہ اس کی فوت کی بند ہو جاتا ہے، پھر آسمان بھی روتا ہے۔ ایسے اس شخص کے رزق اترتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، پھر آسمان بھی اس پر روتا ہے۔ اور وہ زمین جس پر وہ رہتا تھا، اس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، خدا کا خوف رکھا، اسی زمین کے اوپر سجدہ کیا ہے، جب یہ چلا جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے۔ مگر جب گناہ گار کوئی شخص جاتا ہے، نہ آسمان اور نہ زمین، اور نہ آسمان کے اندر جو دنیا والے لوگ ہیں وہ بھی اس پر نہیں روتے ہیں، کہ جس طرح دنیا کے ہم دیکھتے کوئی اچھا شخص، کوئی نیک صالح شخص جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں۔ اگر وہ شخص جو ظالم ہے، فاسق ہے، جابر ہے، اگر اس کی فوتگی ہو جاتی ہے تو کوئی رونے والا نہیں ہوتا، وہ کہتے اچھا ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ وما کانوا منظرین، اور نہیں ان کو کوئی مہلت ملی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ ایک طرف فرعون نے ان کو تنگ کر رکھا تھا، کہ فرعون کی غلامی کے تحت وہ لوگ تھے، دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے فرعون کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی توحید کی طرف انہوں نے جو ہے اللہ کی توحید کو یاد کیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کی طرف آئے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، پھر ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی من عذاب دردناک عذاب سے۔ ایک دردناک عذاب یہ تھا کہ وہ سمندر کے اندر ہی غرق ہو گئے۔ من فرعون میں سے انہو کان عالیا من المسرفین، فرعون حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بنی اسرائیل کی قوم کو دوسرے جہانوں کے بنسبت، دوسرے لوگوں کے بنسبت چند علم میں ان کو ہم نے چن لیا تھا، ہم نے ان کو ترجیح دی تھی، اس کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے صحیح راستے پر نہیں آئے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی، مَا فِي بَلَاهُم، جس پہ واضح آزمائش تھی، کہ جس طرح یہ پانی کے اندر کیسے غرق ہیں، کہ ان میں سے ایک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا تھا، اس معجزات کے ذریعے سے وہ اللہ کی طرف آتے مگر وہ نہیں آئے۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اب یہ اللہ نے ایک مثال ذکر کی قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے کہ تم سے قبل جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ مالداری کے حساب سے، عیش عشرت کے حساب سے زیادہ تھے، مگر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کی پکڑ کی، ان کو ایک عذاب کے اندر تباہ کر دیا۔ اور قریش مکہ ان ہؤلاء کہتے ہیں لیقول ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا کہ ایک زندگی ہے، اس کے بعد دوسری زندگی ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس دنیا کے اندر جو کچھ تم نے کیا اس کے حساب سے تم سے پوچھا جائے گا۔ تو مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ جو مرتے اس کو مانتے ہیں، اس کے بعد قبر میں دوبارہ ہم اٹھیں گے، اس چیز کو ہم نہیں مانتے۔ ان یہ اللہ موتتنا الاولی، موت تو پہلی مرتبہ آتی ہے، وما نحن بمنشرین، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، اگر یہ سچے ہو تو ان کنتم صادقین فاتوا بآبائنا، ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرو، ہم ان کو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، اللہ نے قوم تبع کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو یمن کے بادشاہ تھے انہیں تبع کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال قبل اسد ابو قریب، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا مگر خود اچھا شخص تھا، اور اس کے بعد جب وہ فوت ہو گیا اس کے بعد جو لوگ تھے اس کے قوم والے وہ مشرک بن گئے تھے، انہوں نے نافرمانیاں کی تھی، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ مشرکین مکہ بہتر ہیں، ام قوم تبع یا تبع کی وہ قوم، والذین من قبلہم جو اس سے پہلے تھی، اہلکناہم ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا، جب انہوں نے نافرمانیاں کی، شرک کیا، کفر کیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ انہم کانوا مجرمین، وہ لوگ مجرم تھے، جرم کرنے والے تھے، گناہ گار تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، آگے اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین، وما بینہما، اس آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، لاعبین ہم نے اس کو فضول نہیں بنایا، ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو برحق حکمت کے ساتھ پیدا کیا، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، پھر جب مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم یہ سچے ہو کہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے چل بسے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے زندہ کرو، ہم دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ان سب لوگوں کا قبروں سے اٹھنا اور فیصلے کا دن متعین ہونا، میقات ان کا ایک وقت مقرر ہے جس پر ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ جو شخص دعویٰ کرے اور ہم قبر کے پاس لے جا کر جو ہے وہ فوت ہوئے شخص کو زندہ کریں، یہ نہیں ہے، وقت مقرر ہے جس پر یہ حساب کتاب ہوگا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی کا ذکر کیا کہ یوم لا یغنی مولا عن مولٍ شیئا، وہ قیامت کی سختی یہ ہے کہ کوئی عزیز رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، یوم لا یغنی مولا عن مولٍ شیئا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا ذرہ برابر بھی مددگار ثابت نہیں ہوگا۔
مولن سے مراد ہے کہ وہ ایسا عزیز رشتہ دار جو کسی وقت بھی انسان کو جو ہے کہ یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ شخص میرا کام کر دے گا، میری وجہ سے یہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کہے گا، بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے۔ مگر اس دن کی سختی ہولناک یہ ہوگی، کوئی کتنا قریبی کیوں نہ ہو مگر اس دن ذرا بھی کسی کا کام نہیں آئے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی مدد کر سکے گا، الا من رحم اللہ، ہاں وہ شخص جس پر اللہ کی ذات رحم کرے، انہ هو العزیز الرحیم، یقین اللہ کی ذات مہربان ذات ہے، زبردست حکمت والی ذات ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا تیاری کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر کتنا عمل کرتے ہیں۔